نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین ثم آمین. آیت 177 سے 182 تک. لیسا نہیں ہے البر نیکی ان کے تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرقی والمغربی طرف مشرق اور مغرب کے ولکن البر اور لیکن نیکی اس کی ہے من جو آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخری دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتاب پر والنبیین اور نبیوں پر وآت المال اور وہ دے مال علی حبہ اس کی محبت میں کس کی اللہ کی ذوی القربى قرابت داروں کو والیتامى اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرے نماز وَآتَ الزَّكَاةَ اور وہ ادا کرے زکوٰۃ وَالْمُوفُونَ اور وہ پورا کرنے والے ہیں بِعَهْدِهِمْ اپنے عہد کو اذا جب عاہدوا عہد کرے وَالصَّابِرِينَ اور جو صبر کرنے والے ہیں فی البأساء تنگ دستی میں وَالضَّرَّاء اور تکلیف میں وحین الباس اور وقت جنگ کے اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے صدقوا سچ کہا واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. اس سے پہلے تاکیدی حکم آیا نماز کی ادائیگی کے لیے اور یہ تحویل قبلہ کی آیات کیونکہ یہود و نصارہ کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری تھی. تو دراصل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل یہ کہ یہ نہیں ہے نیکی کہ مشرق اور مغرب میں اختلاف کیا جائے بلکہ مشرق اور مغرب تو ایک سمت ہیں. اگر ہم یہاں اس سے مراد فرقہ پرستی لیا جائے تو ایک ایک گروہ اپنے اپنے آپ کو سچ سمجھ رہا ہے حق سمجھ رہا ہے اور یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بلونگ ہو کے اس کے فالوورز بن جائیں گے تو ہم نیکی پا لیں گے تو ہم حق پہ بچ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے آگے آ جاؤ. نیکی تو یہ ہے. کیا نیکی ہے اللہ نے کرائٹیریا بتا دیا. اگر ہم البر کے لفظ کو دیکھیں تو اس کے دو معنی ہیں. پہلا ہے جنگل یعنی جنگل کی طرح بہت زیادہ نیکیاں. اگر ہم جنگل سے دیکھیں ریلیٹ کریں تو جنگل میں درخت ہیں باغات ہیں جڑی بوٹیاں ہیں پھر بیلیں ہیں اور جھاڑیاں بھی ہیں. اسی طرح ہماری نیکیاں ہیں. کوئی پروان چڑھتی ہیں بیلوں کی طرح کوئی درختوں کی طرح سایہ دیتی ہیں کوئی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں کوئی چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں ہیں. اور دوسرا بر کا معنی ہے پورا پورا حق دینا. اور اگر ہم اسی معنی کو جنگل سے ریلیٹ کر دیں کہ اس ایریا کو اس جنگل کو اس نیکی کو مکمل فائدہ دینا ریاکاری کر کے اسے ضائع نہ کر دینا یا اپنی اس نیکی کے بوجھ کو اس نیکی کے اجر کو کم نہ کر دینا. اور نیکی یہ نہیں کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو. وجہ جو ہے وہ صرف چہرہ مراد نہیں بلکہ ڈائریکشن توجہ اور انٹینشن مراد ہے. اور مشرق اور مغرب کا لفظ کیوں آیا کیونکہ یہ نسبتاً زیادہ کامنلی یوز ہوتے ہیں ایسٹ اینڈ ویسٹ کا لفظ. اور اسی طرح انہی سمت میں اگر ہم دیکھیں تو بیت المقدس اور بیت اللہ ہے اپوزٹ سائڈ پہ. اور جو نیکی کا کرائٹیریا بتایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ اور نیکی تو اس کی ہے کس کی من آمنا جو ایمان لائے. ایمان کا لفظی معنی ہے مان جانا لیکن اس کے بعد اگر بے آ جائے تو پھر اس میں تکرار ہے کہ یعنی کیا مان جانا باللہ اللہ کو مان جانا پھر یوم آخرت کو والملائکتی اور فرشتوں کو والکتابی اور کتاب کو. یہاں کتاب جو ہے وہ اسم جنس ہے یعنی اس سے مراد تمام الہامی کتابیں ہیں. والنبیین اور نبیوں کو اور تمام انبیاء کو ماننا بھی یہاں مراد ہے. پھر فرمایا وآت المال اور وہ دے مال. مال سے مراد کھانا کپڑا زمین اولاد. اور اگر ہم دیکھیں تو جانور کے لیے بھی مال کا لفظ آتا ہے جیسے مال مویشی کا لفظ ہے تو یہ سارا کچھ مال میں آ جاتا ہے. اور مال دینا کس کو ہے ذوی القربى قرابت داروں کو رشتہ داروں کو. اور
یتاما یتیموں کو، جو تنہا ہے، جس کا باپ نہیں ہے، جو نابالغ ہے، اس کو، اس یتیم کو، پھر مساکین کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، جو مسافر اپنا زادے راک ہو جائے یا جو مسافر تکلیف میں ہو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو۔ اب سائل بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو لپٹ لپٹ کر سوال کرتے ہیں، فقیر ہیں، اپنی زبان سے سوال کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ جن کا حال بتا رہا ہے کہ وہ کس حال میں ہے، وہ اپنی زبان سے نہیں مانگ رہے، تو ان کو دیا جائے۔ وفر رقابی اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرانے میں، اور کیا ہے نیکی، اصل نیکی کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَآتَ الزَّكَاةَ اور ادا کرے زکوٰۃ۔ اب پہلے بات کی حقوق العباد کی، اور اب حقوق اللہ کی بات آ رہی ہے کہ اپنے مال کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، راستے کے مسافروں، سائل اور غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور پھر نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، موفون اور وہ پورا کرے بعہدہم اذا عاہدوا، اپنے عہد کو جب بھی وہ عہد کرے۔ اب یہاں اگر دیکھا جائے تو ہر عہد کو نبھانا ہوگا، چاہے وہ عہد الست ہو، چاہے وہ عہد غصے میں کیا گیا ہو، چاہے وہ عہد کسی سے انجانے میں کر دیا ہو، بہرحال اس کی پوچھ گچھ تو ہوگی۔ پھر نماز کو دیکھے تو نماز کا وقت آ گیا تو ہر کام چھوڑ کے اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ ہی پرائرٹی بن جائے۔ زکوٰۃ ہے تو ضرورت مندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو زکوٰۃ دی جائے، ان پر مال خرچ کیا جائے۔ اسی طرح تحفے تحائف دیے جائیں، کیونکہ تحائف دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے، اور اگر ہم ان سارے رشتہ داروں کا حق ادا کریں گے، ان کو تحائف دیں گے، ان پر مال خرچ کریں گے، تو ہماری جو فیملی بانڈنگ ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوگی۔ پھر آگے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا والصابرین، اور جو صبر کرنے والے ہیں، کس وقت میں؟ فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں۔ بأس کا لفظ جو ہے وہ شدید جسمانی تکلیف، جسمانی مشقت کے لیے آتا ہے، جیسے کوئی بیماری ہے، بھوک ہے، تھکاوٹ ہے، محتاجی، غربت، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس میں صبر کرنے والے ہیں۔ والضراء اور ذہنی اذیت میں بھی، ذہنی تکلیف میں بھی۔ اگر ہم ضراء کی تکلیف کو دیکھیں، ذہنی اذیت کو دیکھیں، تو کوئی ٹونٹ وغیرہ ہے، کسی نے طنز کر دیا ہے، کوئی تانے ہیں، ان کو برداشت کرنا، ان کو اگنور کرنا، ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سہنا یا رسپانس کرنا۔ پھر اسی طرح کسی نے مذاق اڑایا ہے تو اس کو دل پہ نہ لے لینا، اور اپنی نیکیوں کو نہ چھوڑ دینا اس کو ایک بات کو لے کر۔ اسی طرح ڈپریشن ہے تو ڈپریشن کے ساتھ آپ نے کیسے کوپ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں، صبر کے ساتھ۔ اور اگر ہم دیکھیں صبر کی ڈیفینیشن، تو اپنے آپ کو نیگیٹو ری ایکشن سے روک لینے کا نام صبر ہے۔ یعنی اگر ہمارے اوپر جسمانی تکلیف ہے، جسمانی تنگ دستی ہے، تو ہم اس کو کیسے روکیں؟ اپنی زبان سے نیگیٹو ورڈنگ نہ یوز کریں، بلکہ شکر رکھیں۔ والسراء اور ذہنی اذیت میں بھی الحمدللہ کہ وحین الباس، باس کے معنی جنگ کیے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو جنگ جو ہے وہ باس، سائی اور ذرائی دونوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی اس جنگ میں ذہنی مشقت بھی ہے، جسمانی مشقت بھی ہے، اذیت بھی ہے، پھر بھوک بھی ہے، افلاس بھی ہے، اور اس کے علاوہ مالی تنگی بھی ہے باس میں۔ تو یعنی ان سب چیزوں میں کرنا کیا ہے؟ صبر۔ اولئک، اور جب یہ سب کچھ کر لیں گے تو یہی وہ لوگ ہیں الذین صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ متقی لوگوں کا، سچے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کرائٹیریا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 178 اور 179 قصاص کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص بدلہ لینا، فی القتلی مقتولوں کے بارے میں، الحر آزاد بالحر بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد اور غلام بدلے غلام کے، والانثی بالانثی اور عورت بدلے عورت کے، فمن تو جو کوئی عفیا معاف کر دیا گیا، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف بھی، احسان ساتھ احسان کے، وذالک تخفیف یہ رعایت ہے، تخفیف ہے، آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت۔ فمن تو جو کوئی
اعتدا زیادتی کرے بعد ذالک اس کے بعد فلہو تو اس کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص بدلہ لینے میں حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ۔ تو لہٰذا 177 آیت میں جو بتایا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ وہ کام کیے اور پھر فارغ ہو جاؤ، بلکہ قصاص کو اجتماعی عبادت کہا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر کی حس جاگتی ہے اگر ہم سارے اجتماعی طور پر کسی کے مقتول جو ہیں ان کا ساتھ دیں، تو لہٰذا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ انسان قاتل کو پناہ نہ دے، اس کے ساتھ ہمدردی نہ کرے، بلکہ قصاص کی کوشش کرے، کیونکہ جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی دراصل ظالم ہی ہوتا ہے۔ اور بدلہ دو طرح سے، معافی بھی دو طرح سے۔ کیسے؟ جان کے بدلے جان یا جان کے بدلے معافی۔ اب وہ معافی کیسے ہو کہ ایک تو دیت لے کر اور دوسرا کچھ بھی نہ لیا، ویسے ہی معاف کر دیا۔ اور اسلام کہتا ہے کہ دونوں طریقے ہی جائز ہیں، جان کے بدلے جان بھی جائز ہے اور معافی بھی جائز ہے۔ اور اگر معافی میں دیکھیں تو دیت لے کے معاف کر دینا بھی جائز ہے اور ویسے ہی معاف کر دینا بھی جائز ہے۔ پھر انصاف رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے جان کے بدلے جان لی جائے گی، کہ آزاد کے بدلے آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ وہ اپنے غلام کو آگے ہینڈ اوور کر دے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس سے بدلہ لے لیا جائے۔ ولا عبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام ہی قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت کو ہی قصاص دینا پڑے گا۔ قصاص کے لفظی معنی ہے پیچھا کرنا یا بدلہ لینا، یعنی اسے معاف نہ کرنا، اعضاء کا، جان اور زخموں وغیرہ کا بدلہ لینا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ خون کے بدلے خون، دانت کے بدلے دانت۔ تو قاتل جو ہے وہ خود یا پھر اس کا خاندان جو ہے وہ مل کے وہ دیت کو ادا کرے گا اور مقتول کے وارثوں کو وہ ہینڈ اوور کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن کیس بھی بتا دیا، فمن تو جو کوئی عفیا جو معاف کر دے، لہو من اخیہ اس کے لیے اپنے بھائی کو کچھ بھی، تو پیروی کرنا ہے اس پر بھلے طریقے کے ساتھ یا پھر ادا کرنا ہے اس کی طرف احسان کے ساتھ۔ تو یعنی مقتول کے وارث اگر پیسہ یا دیت لینے پہ راضی ہو جائے تو پھر قصاص نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا قتل ہو جائے اسے دو چیزوں میں اختیار ہے، دیت یا پھر قصاص۔ اور کیسی پیروی کرنا ہے؟ فتباعن پھر اس پر پیروی کرنا ہے، بالمعروفی اچھے طریقے سے، یعنی جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہی کیا جائے، معروف طریقے سے، ان اے ڈیسنٹ وے، کوئی لڑائی جھگڑے کے بغیر۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان اور احسان کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ احسان کے لفظی معنی کو دیکھا جائے تو احسان کے معنی ہے حق سے بڑھ کر دینا، ضرورت سے زیادہ دینا۔ تو اگر دیت کے معنی میں دیکھا جائے تو اس دیت کو ضرورت سے زیادہ ادا کر دینا، یعنی جتنا طے پایا اس سے زیادہ رقم دے دینا، یا اس میں احسان میں یہ بھی آئے گا کہ پھر تانے اور لڑائی کے بغیر معاملے کو سیٹل کیا جائے، یا پھر بعد میں احسان نہ دکھایا جائے۔ اور اگر کیونکہ یہ ایک سینسیٹیو میٹر ہے، کوئی قتل ہو گیا اور اس کے مقتول جو ہے وہ ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے، تو اسے خوش اسلوبی سے ساری ڈیلنگ کی جائے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَأَن تَعْفُوا لِأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى اگر معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر ایک بات بتا دی، فَمَن اعْتَدَى جو کوئی زیادتی کرے گا، پہلے بتا دیا ذالک تخفیف، یہ جو ہم دیت دے رہے ہیں یا پھر جو معافی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے، لیکن جو زیادتی کرے گا اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شروع میں آیت کے بتایا گیا یا ایھا الذین سے آیت کو شروع کیا گیا اور آخر میں دردناک عذاب کی بات کی گئی۔ تو اس میں زیادتی کیا ہے کہ دیت بھی لے لی جائے اور پھر بھی قصاص مانگا جائے۔ سورہ المائدہ آیت 32 میں آتا ہے جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے لہٰذا قصاص لیا جائے گا، لیکن زیادتی کے بغیر۔ اب اگر ہم اس آیت کو کنکلوڈ کریں تو اسلام چاہتا ہے کہ قاتل کی بجائے مقتول کا ساتھ دیا جائے اور برابر کا بدلہ لیا جائے، اور قصاص کی بجائے معاف کرنے کو زیادہ اپریشیٹ کیا گیا۔ اور معاف کرنا کیسا ہے؟ 3 چیزیں بتائی گئیں، جان کے بدلے جان، جان کے بدلے مال، یا پھر معاف کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص قتل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا۔ قاتل نے کہا کہ میرا قتل کا ارادہ نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اگر تم اب بھی قصاص لو تو دوزخ میں جاؤ گے. یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا، بلا ارادہ قتل ہوا تو اس پر اسے معاف کر دیا جائے. تو اگر ہم دیکھیں تو معاشرے کے امن کا اور پیس کا خیال رکھا جائے گا. اور پھر اگلی آیت 179 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص لینے میں، بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ. اب کیا ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی مشقت یا ظلم نہیں ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے، بلکہ کیونکہ ایک انسانیت کا قتل ساری انسانیت کا قتل، ایک جان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. تو اتنے بڑے جرم کی کوئی سزا تو ہونی چاہیے. تو لہٰذا کہا گیا کہ بدلہ لینے کو برا نہ کہو، بلکہ اس سے قتل کے جو عظیم جرم ہے اس کی حوصلہ شکنی ہوگی. اور قتل ہونے پر پھر جو ورثہ رہ جائیں گے ان کا بھی پھر ذکر آ رہا تھا کہ جو جان کے بدلے ان کے جان جو ہے وہ دی جائے یا انہیں پیسہ دیا جائے تاکہ وہ بھی پھر سروائیول ان کا ایزی ہو جائے. آیت 180 سے 182 تک وصیت کا ذکر کیا گیا ہے. کتب علیکم لکھ دیا گیا ہے تم پر، اذا جب حضر آ جائے، احدکم تم میں سے کسی کو، الموت موت، ان ترکا اگر وہ چھوڑ جائے، خیرن مال کو، وصیتن وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقا علی المتقین یہ متقی لوگوں کے لیے حق ہے. حرمت جان کے بعد حرمت مال کا ذکر ہے کہ مرنے کے وقت اپنی موت کے بعد کے ورثہ اور مال کی دیکھ بھال کے لیے کسی کام کی تاکید جو ہے وہ کی جائے، اسے وصیت کہتے ہیں. وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہوتی، وارثوں کے لیے وراثت ہے، جائیداد ہے. تو وصیت کی امپلیمنٹیشن جو 1/3 میں سے کرنی ہے، پھر اس میں ظلم نہ کیا جائے. یعنی اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ کوئی مال یا کوئی رسپانسبلٹی ایسی چھوڑ کے جا رہا ہے جسے بعد میں اگر وہ بغیر کسی انسٹرکشن کے چھوڑ جائے گا تو لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے یا اس کی محنت ضائع ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں وصیت کر دینی چاہیے. بہرحال آیت میں جو ہے وہ مال کی وصیت کا ذکر ہے. اور کس کس کے لیے وصیت کرنی ہے؟ للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے. اور کرنی کیسے ہے؟ بالمعروف بھلے طریقے سے. اچھا، آیت 180 جو ہے اس میں والدین کے لیے وصیت کا ذکر ہے اور پھر آگے رشتہ داروں کے لیے بھی. لیکن اگر ہم سورہ المائدہ میں آیت وراثت کو دیکھیں تو یہ والا حکم جو ہے کہ منسوخ ہے، کیونکہ والدین کا حصہ پھر وراثت میں رکھ دیا گیا. تو اسی طرح اولاد کی تعلیم ہے، شادی ہے، یا پھر کوئی آپ کے پاس امانت پڑی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں وصیت کر دینا لازم ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حقا علی المتقین، متقی لوگوں پر یہ حق ہے کیا کہ وہ وصیت کر جائیں. فمن تو جو کوئی بدلہ بدل دے اسے بعد ما اس کے جو سمعہ اس نے سنا، فانما تو بے شک اسمہ گناہ اس کا، علی الذین ان پر ہے جنہوں نے یبدلونہ اسے بدل دیا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. تو یعنی جو بااختیار لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جنہوں نے وصیت کو سنا. اب وہ سن کے اسے اگر لکھ لیتے تو وہ ایز اٹ از ہوتی، یا پھر اگر اس کو خالی وہ ان ورڈز بھی ہے، انہوں سنا ہی ہے، تو وہ بھی بہرحال اس پابندی، وہ جو وصیت کی پابندیاں ہیں اس پر عائد ہوتی ہیں. اور اس وصیت کا احترام بھی لازم ہے، مردے کی خواہش کا احترام اس لازم ہے، اسے پورا کرنا لازم ہے. اور اگر کوئی اس سے بدل دیتا ہے، اس کی ورڈنگ کو بدل دیتا ہے، تو اس کا گناہ کس پر ہے؟ اسی پر جو اس کو بدل رہا ہے. تو یعنی وصیت کو جان بوجھ کر بدلنا گناہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن تو جو کوئی خوف کرے من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، او یا اثمن گناہ کا، فاصلح تو وہ اصلاح کروا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تو جو کوئی خوف کرے، خوفہ کے ورڈ کو دیکھے تو اس کے معنی ہے اندیشہ. اگر اس اندیشے کو دیکھے تو اس اندیشے میں خیال رکھنا بھی آتا ہے کہ یعنی ایسا خوف، ایسا اندیشہ کہ بعد میں اس وصیت کے بعد کوئی انتشار پھیلے گا، لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مموسن جنفن، اگر وہ وصیت کرنے والے سے کوئی فیوریٹزم، جانبداری، یا پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک طرف جھکاؤ آ گیا ہے، یا جو بھی وہ تقسیم کی جا رہی ہے مال کی وہ کسی ایک کو زیادہ کر دی گئی ہے اور دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے،
یا وصیت غلط ہے تو وہ اصلاح کر سکتا ہے، یا پھر کوئی وصیت میں کوئی گناہ کا کام ہے تو اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اور اس تبدیلی کو دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، ایک تو جس وقت وہ وصیت کر رہا ہے تو چونکہ وہ اس کی نزاع کا وقت ہے، یا وہ اگر زندگی میں بھی کر رہا ہے تو ایک ایموشنل سچویشن ہے جس میں وہ وصیت کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسے خیال نہ آ رہا ہو باقی لوگوں کا، تو اس وقت ہی اسے سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے کہ اپنے ان کا بھی خیال کرو، ان کا بھی حصہ رکھ دو، اس طرح سے۔ یا جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، وصیت ہو چکی، تو سب کی میوچل کانسینٹ سے اگر وصیت کو بدل دیا جائے، اور کس صورت میں بدلا جائے کہ اگر حق تلفی ہو رہی تھی، اگر کوئی گناہ کا کام تھا، اگر کوئی فیوریٹزم تھا، تب تو پھر وہ گناہ گار نہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ غفور الرحیم، ایسی تبدیلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ إلهي آمين۔